اگر میں حج سے 1 مہینہ پہلے مکہ چلا جاتا ہوں اور عمرہ کرتا ہوں تو کیا میرا یہ حج تمتع میں شمار ہوگا؟ جی تمتع تو ہو گیا نا، آپ نے فائدہ اٹھا لیا نا، جی بالکل تمتع ہو گیا اس حوالے سے کہ آپ نے عمرے سے فائدہ اٹھا لیا۔ باقی اگر وہ حج کے دنوں میں آپ تمتع کرتے ہیں، یعنی وہ جمع کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں اس کا، پھر آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی، اور آپ کو اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو سورۃ البقرہ میں ہے کہ پھر آپ نے 10 روزے رکھنے ہیں، 3 جو ہے حج کے دنوں میں اور 7 گھر واپس آ کے۔ لیکن جو آپ مہینہ پہلے چلے جاتے ہیں نا تو آپ الگ سے عمرہ کرتے ہیں، اور اس عمرے کو اس حج کے ساتھ نہیں جوڑا جا رہا، لہٰذا آپ کو قربانی نہیں ضرورت کرنے کی، الگ سے آپ ایک حج کریں گے، وہ حج افراد کے طور پہ کاؤنٹ ہوگا۔ تمتع حج وہ ہوگا جو آپ ایک سفر میں انہی دنوں کے اندر ہی اپنے اس حج اور عمرے کو پرفارم کر لیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ نے قربانی بھی دینی ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک سفر میں حج اور عمرے دونوں سے نفع اٹھایا۔ باقی جو الگ سے ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ وہ کر لیں۔ حج قران بھی سنت ہے، نبی الاسلام کی جو سنت قران ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پھر نازل ہو گیا کہ جب تک قربانیاں قربان گاہ تک نہ پہنچ جائیں تو آپ نے اپنا احرام نہیں کھولنا، ورنہ حضور کہہ رہے تھے کہ میں بھی تمتع ہی کرتا۔ باقی صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ احرام کھول دیں، جنہوں نے نہیں کھولا آپ نے فرمایا تم میرے نافرمان ہو، تو آپ نے حکم دیا امت کو کہ حج تمتع ہی کرنا ہے آپ نے۔ اور اس میں امت کی آسانی ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، پھر جب حج کے دن قریب آتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ سے باندھتے ہیں، تو اس سلسلے میں۔ ہاں اگر آپ پاکستان سے گئے ہی حج کی نیت سے ہیں، بھلے آپ 1 یا 2 مہینے پہلے چلے گئے اور آپ کی نیت ہی میں حج کرنے جا رہا ہوں، پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ چاہے مہینہ پہلے بھی جو عمرہ کر رہے ہیں نا تو آپ اسی سفر کا ہی نفع اٹھا رہے ہیں، پھر آپ کو قربانی کرنی ہوگی تمتع والی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ حج افراد کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو حج کی قربانی ہے نا، یہ عید قربان والی قربانی نہیں ہوتی، وہ الگ سے ایک قربانی ہے، اور وہ بھی صرف اس نے دینی ہے جو حج تمتع یا قران کرتا ہے۔ جو صرف حج کرتا ہے حج افراد، اس پہ وہ قربانی نہیں ہوتی۔ تیسرے حج کا احرام کہاں سے باندھا جائے؟ اپنے گھر سے ہی باندھ کے نکلنا ہے بھی آپ نے، اور اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں وہ احرام باندھنے کے لیے تو وہی شرائط ہے میقات والا، اس میں جو حج افراد کرنے والے ہیں وہ سیدھے پھر عرفات پہنچ جاتے ہیں نا، اور وہاں سے اپنی ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ آپ ڈائریکٹلی آپ وہاں جا سکتے ہیں، جہاں سے مرضی باندھیں۔ اگر آپ اہل ہل سے ہیں یعنی کہ میقات کے اندر سے ہیں تو آپ اپنے گھر سے باندھ لیں، اور اگر آپ اہل ہل نہیں ہیں، آفاقی ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں، تو پھر آپ نے یہاں سے سب کانٹیننٹ سے جانے والے یلم لم سے باندھیں گے۔ اور اب بابے گلو رہ گیا سی یلم لم، یلم لم، ٹھیک ہے نا۔ اور جو مدینہ شریف والی سائڈ سے آ رہے ہیں پھر وہ بیر علی سے باندھیں گے، وہاں تو ویسے ساری گاڑیاں رکتی ہیں، جتنی روڈ لائنرز ہیں بیر علی پہ رکتی ہیں آدھے پونے گھنٹے کے لیے، غسل خانے بھی بنے ہیں، آپ کو احرام بھی وہاں سے مل جاتا ہے، سٹالز لگے ہوئے ہیں، مسجد بنی ہوئی ہے باقاعدہ۔ ٹرین تو ظاہر ہے کہ اگر ٹرین پہ آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں مدینہ شریف سے، کیونکہ اس نے تو کوئی نہیں وہاں پہ رکنا۔ مجھے گیس کا پرابلم ہے، 2 نمازوں کو جمع کرنے کے لیے 1 وضو کافی ہے؟ ہاں جی، جب آپ نمازیں جمع کر رہے ہیں تو 1 وضو کافی ہوتا ہے، 2 الگ الگ پڑھ رہے ہیں پھر 2 الگ وضو کرنے پڑیں گے۔ قربانی کے بعد حج میں جو احرام کھولنا ہوتا ہے حلق کے بعد، وہ منا میں ہی کھولنا ہوتا ہے یا اپنی بلڈنگ میں جا کر کھول سکتے ہیں؟ بھائی اس کے لیے حلق کروانا ضروری ہے، اس کے بعد جہاں مرضی جا کے کھولیں۔ جب تک آپ حلق نہیں کروا لیتے یا بال قصر نہیں کروا لیتے آپ اپنا احرام کھول نہیں سکتے، وہ آپ کی مرضی ہے، جا کے بلڈنگ پہ جا کے کھولیں۔ اگر آپ نے حلق کروا لیا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ بلڈنگ ہی جا کے کھولیں، کیونکہ آپ وہیں آپ کے کپڑے دوسرے رکھے ہوئے ہوں گے نا، پھر آپ نے طواف جو کرنا ہے وہ طواف زیارت وہ آپ نے سادہ کپڑوں میں کرنا ہوتا ہے، تو وہیں آپ کے لیے غسل خانہ بھی اویلیبل ہے، ظاہر راستے میں تو مشکل ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ وہیں جا کے گھر جا کے احرام کھولیں۔ ویسے آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے، یہ پابندیوں کا نام ہے۔ جیسے ہی آپ نے قربانی کی اور اس کے بعد سر کے بال مڑوا لیے، اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، بھلے انہی کپڑوں میں آپ طواف بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی ہے، وہ آپ ذہنی طور پہ جب اسے اتار چکے ہیں تو وہ اتر چکا ہے، تو بہتر ہے کہ بلڈنگ جائیں، وہاں جا کے آپ دوسرے کپڑے پہنے، سنت یہی ہے۔ الوداعی طواف میں جس دن منا سے واپسی ہوتی ہے اس دن کر سکتے ہیں؟ الوداعی تو وہ ہے جو آپ نے آخری طواف کرنا ہے، یعنی نکلنے سے پہلے،
جب آپ مکے کو چھوڑ رہے ہیں، وہ جب بھی آپ کے لیے آتا ہے آپ اس وقت کر لیں. ویسے تو فوراً تو نہیں وہ لے کے جاتے، کم از کم 8-10 دن مکے میں رکھتے ہیں. بعض اوقات عورتوں کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا تو پھر وہ رہ جاتا ہے نا. اس لیے انہوں نے اتنا اس میں مارجن رکھا ہوتا ہے کہ عورتیں وہ اپنے احکامات پورے کر کے جا سکیں. لو جی پورا تھزا ختم. کوئی ایک پرچی نہیں جو آئی ہو اور میں نے پڑھی نہ ہو اللہ کے فضل سے. باقی جو لیٹ آئے ہیں ظاہر ہے وہ تو لیٹ تو آپ پیپر میں بھی جائیں تو بندہ فیل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کوشش کی جتنی پرچیاں آئی تھی کوئی اس میں سے مس نہ ہو، میں نے ساری کور کر دی.